السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال آیت 20 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، تو و عین اس کا روٹ ورڈ ہے، طوعا و کرہن آپ نے پڑھا ہے پیچھے۔ طوعا ہوتا ہے خوشی سے اطاعت کرنا، اور کرہن اس کی اپوزٹ ہے کراہت سے، ناخوشی سے۔ تو یہاں حکم ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی حکم پر چلو، احکامات کو مانو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا حکم مانو یا حکم پر چلو۔ ولا تولوا، اور نہ رو گردانی کرو، نہ منہ پھیرو، عنہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے۔ ولا تولوا عنہ، اور اس سے رو گردانی نہ کرو۔ وانتم، حالانکہ تم، تسمعون، تم سن رہے ہو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو یا تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کے جیسے، قالوا، کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم، اور وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ یہود اور منافقین کا طریقہ کار تھا کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم نے کتاب الہی کو سن لیا، جب عمل کی باری آتی تو انہیں سانپ سونگھ جاتا۔ تو جو انہوں نے سنا، اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سننا تو وہ ہے نا جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کر دے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان، بے شک، شر، بدتر، خیر کی ضد ہے نا شر۔ دواب کہتے ہیں چلنے پھرنے والا جانور، دابتن کی جمع ہے، ہر جاندار جو چلتا پھرتا ہے، رینگنے والوں کو اصل میں تو کہا جاتا ہے۔ دوابی، چلنے پھرنے والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، سم، وہ بہرے ہیں، بکم، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، سم بکم عمی فہم لا یبصرون، تو یہاں سم وہ بہرے ہیں، بکم وہ گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے، یعنی وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ولو، اور اگر، علم، جانتا، اللہ تعالیٰ، فیہم، ان میں، خیرن، پیچھے ہم نے پڑھا تھا شر، خیر اور شر ایک دوسرے کے ضد ہے، کچھ نیکی، لاسمعہم، تو ضرور ان کو سنا دیتا۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ ولو، اور اگر، اسمعہم، اب ان کو سنا دے، لتولوا، تو ضرور بھاگیں، ضرور وہ منہ موڑ لیں، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں،
وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر انہیں سنا دیتا قبول حق کی استعداد کے بغیر تو وہ پیٹھ پھیر دیتے روح گردانی کرتے ہوئے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر بغیر صلاحیت اور ہدایت کی سماعت دیتا، سنوا دیتا، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اگر سنا دیتا انہیں قبول حق کی استعداد کے بغیر تو وہ پیٹھ پھیر دیتے روح گردانی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبو، جیم وہ باعث کا روٹ ورڈ ہے، تم حکم مانو، تم قبول کرو، تم سنو یا لبیک کہو، جواب دو، استجیبو جواب دو، لبیک کہو، للہ اللہ کی پکار پر، وللرسول اور رسول کا، اذا جب دعاکم جب وہ بلائیں تمہیں، لما اس کام کی طرف جس میں یحییکم جس میں تمہاری زندگی ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے، اسلام، قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب وہ رسول بلائے تمہیں، یہاں بات ہو رہی ہے اذا دعاکم لما یحییکم، وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور خوب جان لیجیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحول، حاوا لام روٹ ورڈ ہے، حائل ہو جانا، درمیان میں آ جانا، حالا یحول وہ حائل ہو جاتا ہے، بین المرئی، بین درمیان کو کہتے ہیں مرد آدمی کی، وقلبہ اور اس کے دل کے، یعنی آدمی کے دل کے، وانہ الیہ اور یہ کہ اسی کی طرف، بے شک اسی کی طرف، تحشرون تم سب اٹھائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور خوب جان لیجئے کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، مراد ارادوں کے درمیان، بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالی کی طرف ہی تم لوگوں نے جمع ہونا ہے قیامت کے دن، ادھر ہی اکٹھے ہونا ہے نا۔ پھر حکم ہوا واتقوا اور ڈرتے رہیے، فتنتن اس فتنے سے، فتنہ یہ آپ جانتے ہیں آزمائش کو کہتے ہیں، فتنہ تو ویسے بھی فتنہ کا لفظ بہت کامن ہے، واتقوا اور ڈرتے رہیں، فتنتل لا تصیبنا اس فتنے سے کہ اگر برپا ہو گیا، تصیبنا یعنی وہ ضرور پہنچے گا، آئے گا، واقعہ ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسے عذاب، یا عذاب کی بات ہو رہی ہے، لا تصیبنا جو نہ پہنچے گا، الذین صرف ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاص کر کے، خاص کہتے ہیں نا، خاص تمہارے لیے خاص ایسے اسپیشل، واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اور اس فتنہ سے، اس عذاب سے ڈرتے رہو۔ فتنہ کون سا ہے؟ جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب خشک و تر کو راکھ کر کے ڈھیر بنا دیتی ہے، جس کا عذاب افراد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ڈرتے رہو اس فتنہ سے جو اگر برپا ہو گیا تو صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا ہے ان تک صرف نہیں جائے گا، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے خاص جنہوں نے ظلم کیا ہے صرف وہی اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے۔ پھر سن لیتے ہیں، اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہیں ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اصل مراد کیا ہے؟ گناہگار۔
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، شدید کہتے ہیں سخت، عقاب کہتے ہیں عذاب دینے میں، عقاب یہ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اطاعت رسول کا ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ حکم ہے، جیسے سورۃ النساء میں بھی ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، یعنی رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول عقائد اسلامیہ اور شریعت بیضاء کا سنگ بنیاد ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بنیاد ہے۔ جیسے بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی خوبصورت بلڈنگ بنتی ہے، تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، اس کے بغیر نہ اسلامی عقائد کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ ہی شریعت کا۔ تو کتنے سونے الفاظ ہیں، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کے کلمات معنی خیز ہے نا، یعنی اتنا تغافل کہ قرآنی آیات سننے کے باوجود بھی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں کوتاہی، تعجب کی بات ہے نا۔ اب پہلے یہ تو کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی تھی کہ وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، ابھی بھی قرآن کی آڑ میں اگر کوئی کہے کہ بس قرآن بس، تو یہ قرآن کا اصل میں حکم ہے اطاعت رسول۔ جو صحیح قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ پر اطاعت رسول کا حکم آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا حکم ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں، کیونکہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے اور نصیحت حاصل نہ کرے اس کا سننا ہی نہیں ہوتا۔ یہ منافقین اور مشرکین کا حال ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو آپ مجھے خود بتائیے، ہم لوگ قرآن کریم سنتے ہیں، سارے احکامات سنتے ہیں، تو کیا ہم لوگ اس پر عمل کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو لمحہ فکریہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ سارے جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرے گونگے، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ مراد ایسے انسان ہیں جو اللہ کا کام سنتے ہی نہیں، یا سنتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات، اے ایمان والو لبیک کہو، کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر۔ اب اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ نہیں پکارتا آپ کو، ہاں جو قرآن کریم کا ترجمہ جانتے ہیں، جب ان کے سامنے یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لبیک اللہ جی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے نا۔ تو یہاں حکم کیا ہے کہ محبوب کریم جب بھی بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ چلیں صحابہ کرام کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو لازم تھا کہ فوراً حاضر ہو جائیں، چاہے کتنے مصروف کیوں نہ ہو۔ تو بخاری شریف کی حدیث طیبہ میں حضرت ابو سعید مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی، ساری مساجد بڑی اہم ہے لیکن مسجد نبوی کی شان جدا، اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز میں مشغول تھے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں حاضر ہوا، آج کہ یا رسول اللہ ریزن بتائی نا، کہ میں یہ نہیں کہ سنی انسنی نہیں کی، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ اللہ کا کلام نہیں سنا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟
اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب لفظ جب وہ تمہیں بلائیں. بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے. ایسے ہی واقعہ ایک اور حدیث طیبہ سے بھی ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں آواز دی, اے ابی, جیسے بلاتے ہیں. تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے آپ کی طرف دیکھا لیکن جواب نہیں دیا, پھر نماز کو شارٹ کر دیا. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئے, عرض کی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. فرمایا اے ابی, جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی یا رسول اللہ, نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یعنی محبوب کی ایک ایک بول میں حیات ہے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ, انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا ہوگا. یہ میں آپ کو کہاں سے سنا رہی ہوں؟ ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ ہے. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. اچھا, فوراً ایک بات ذہن میں آگے وہ بتا دوں کہ موسٹلی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے یا روزہ انور کا, یا اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے توحید رسول اللہ سے سیکھی تھی, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث میں بتا رہی ہوں. محبوب نے خود انہیں یہی سمجھایا. اب وہیں سے وہ نماز چھوڑ کے جاتے جیسے محبوب بلایا کرتے تھے, اور دوبارہ وہیں سے آ کے جوڑ لیتے تھے. ان کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. تو یہاں سے کیا پتہ چلا اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات. دشمنوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مسلمانوں کو مٹانا ہے تو ان کے اندر سے روح محمدی نکال دو, یہی کہا تھا نا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ دنیا تو تھوڑی سی چیز ہے, یہ قلم لے, یہ اپنی تقدیر خود لکھ لے. یعنی کرنا کیا ہے, خالی اطاعت مصطفیٰ. تو ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ محبوب نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے, یعنی پیاری سے پیاری چیز سے بھی پیارا نہیں ہو جاتا. مجھے بتائیے کیا ہمیں محبوب کریم اسی طرح پیارے ہیں؟ جب رسول اللہ کے احکامات آتے ہیں تو کیا ہم اسی طرح کان کھول کے سنتے ہیں؟ تو رسول اللہ کے احکامات مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں, روحوں کو تازگی بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کی روشن اور سچی کتاب تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ سنت نبوی ہی تمہاری زندگی کا سرچشمہ ہے, اس کی پیروی میں تمہاری بقا اور دوام کا راز چھپا ہوا ہے نا یہی بات. مجھے بتائیے, آپ کو رسول اللہ سے پیار ہے نا؟ ہاں ہے, اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو آج سے ہم نے کیا تیار کرنا ہے؟ یہی نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ جائیں تو ہم نے بھی لبیک کہہ دینا ہے. یہ نہیں کہنا ہمارا مائنڈ مانتا ہے نہیں مانتا, نہیں, ہم تو کیا کہنا ہے, لبیک. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ بولیے اور یقیناً آپ ایسا ہی کریں گے. پھر ایک اور چیز اس میں آئی ہے واتقوا فتنہ کے, اس فتنے سے ڈرے رہو. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک چیز تو یہ ہے, پہلی آیت میں اللہ نے انسانوں کے اس بات سے ڈرایا تھا نا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے, اور اس آیت میں اللہ نے فتنوں اور آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے. کس کو؟ مسلمانوں کو, کہ اگر گناہگاروں پر, ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو یہ یاد رکھنا کہ خالی انہی کو نہیں ڈبویا جائے گا بلکہ جتنے نیک لوگ بھی ہوں گے سب پر آئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں, گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا, اور خطا کار اور غیر خطا کار سب
کو عذاب آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جو اسی آیت میں ہے کہ انسان کتنا ہی دانش مند اور طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو دل کی قلمرو میں اسی کی حکمرانی ہے. وہ چاہے تو نور عرفان سے اس سے روشن کر دے، اور چاہے تو ہدایت کے سب چراغ بجھ جائیں اور کھپ اندھیرا ہو جائے. محبوب کریم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیر دے. اور دوسری چیز تھی فتنہ، جس کا میں نے آپ کو بتایا آگ. اور دوسری یاد رکھیں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جب اس سے رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ برائیوں کا بازار گرم ہو جائے گا، پھر رک نہیں پائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ کا فرمان، اے لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، پھر تم دعائیں مانگو اور وہ قبول ہی نہ فرمائے، تم استغفار کرو اور وہ تمہیں بخشے ہی نہیں. ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات ترک جہاد ہے. جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، یعنی برائیوں کے خلاف ہر لحاظ سے جانی مالی بہت سارے جہاد کے اقسام ہیں نا، تو جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینے سے اسے زندگی زیادہ عزیز لگنے لگتی ہے تو ساری قوم کو ذلت اور غلامی کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. چند ایک احادیث اور سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام اور خاص سب کو مبتلا کر دیتے ہیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. بحوالہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اس سے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. ہم برائیاں دیکھ دیکھ کے کیا برائیوں کے عادی نہیں ہو گئے؟ ایک ٹائم تھا جب کسی کے ہاف بازو پہنے ہوئے دیکھتے تھے تو ہمیں حیا آتی تھی، اور آج سارا کچھ ننگا ہوتا ہے. تو ایک ٹائم تھا جب فیملی کے اندر ایسے ڈرامے نہیں دیکھے جاتے تھے جس میں کوئی اس طرح کا رول ہوتا، اور آج کیا حال ہے؟ نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ ہے. کیا ہماری آنکھوں کے اندر وہ حیا رہا؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا ارد گرد یہ بڑھتی ہوئی برائیاں تو گھروں تک پہنچ گئی ہیں، ابھی روکنا ہوگا. رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ برائی کو روکو جتنا ہو سکے. تو انشاءاللہ بولی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.